کورٹ میں جو فیصلہ آیا نیب ترمیم کے حوالے سے، اس کے بعد تو سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے تھے خان صاحب کے، کیونکہ جو ترمیم کے اوپر فیصلہ آیا اس کے مطابق تو یہ کیسز چل ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود چل رہے ہیں، اور صرف خان صاحب کے چل رہے ہیں۔ پاکستان میں اور کسی کا کیس نہیں چل رہا نیب میں، صرف خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں۔ اور پھر آج سے کل، کل سے پرسوں، جہاں آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے ایک حکم امتناع بھی جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 26 تاریخ تک اس ٹرائل کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ حکم امتناع دینے کے باوجود احتساب عدالت کے جج جو ہیں، آج بھی کراس ایگزامینیشن ہوا، جرا ہوئی، اور آج سے پھر کل پر رکھ دیا ہے۔ تو زبردستی بندوق کی نوک کے اوپر ٹرائل چلانا چاہتے ہیں۔ یہ جیل کے اندر ایک بند کمرے کے اندر تماشا لگا ہوا ہے، ایک فلم چل رہی ہے، نہ فیئر ٹرائل ہے، جھوٹے کیسز ہیں، اور کوئی اپرچونٹی نہیں ہے۔ اور جیسا پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ والے پوائنٹ اٹھائیے گا، یعنی انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا کہ سزا ہونی ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے، خان صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے آج پھر بات ریپیٹ کی ہے کہ 4 امپائرز کے ساتھ کھیل کر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سارا ظلم و جبر کیا گیا، کریک ڈاؤن کیے گئے، جیل میں ڈالا گیا، نواز شریف کو لایا گیا، مسرت پر شہباز کو بٹھایا، جو کچھ ہوا ہے، یہ 4 امپائرز کے ساتھ کھیلے ہیں۔ اب انہی کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن اس وجہ سے انہیں دینا چاہتے ہیں اور ترمیم اس لیے لانا چاہتے ہیں کیونکہ 8 فروری کو جو عوام کے ووٹ کے اوپر، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اس کے اوپر پردہ رکھنا ہے۔ اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے، جو خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ ہمارے خلاف ایک مکمل طور پر یہ پلان تھا، جو ہمارے اوپر یہ واقعہ منسوخ کر رہے ہیں، یہ سازش تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھی۔ تو انہوں نے بات کی ہے کہ 9 مئی اور 8 ان دونوں کے لیے یہ ساری ترامیم کی جا رہی ہیں، تو ہم اسے، اور پوری یہ قوم اسے مسترد کرتی ہے۔ نمبر 3 بات، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کی یہاں پر لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہوتی، جب یہاں پر چور، مافیا، مینڈیٹ چور بٹھا دی جائیں گے، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جنہوں نے اپنی پراپرٹیاں باہر بنائی ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ آپ باہر سے انویسٹ، انہوں نے کہا کہ اوورسیز ایسے نہیں، وہ بے وقوف نہیں ہے کہ جو مافیا یہاں پر بٹھایا گیا ہے وہ ساری جائیدادیں باہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کی پراپرٹی باہر نہیں ہوگی، تو لہٰذا اپنی پراپرٹیاں باہر رکھیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ، اور ملک کے اندر جب لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آئے گی، باہر سے دنیا کا اعتماد ہوتا ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے، اور انویسٹمنٹ کے بغیر آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ چیز ضروری ہے۔ پھر جو ڈیجیٹل دہشت گرد کہنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آج بھی بیان دیے جا رہے تھے، وہ شرجیل میمن اور پتنی کون کون کیا کہہ رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی دیے جاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹیاں باہر بنائیں گے، ملک کا پیسہ لوٹیں گے، عوام کا مینڈیٹ چوری کریں گے، لوگوں کو اغوا کریں گے، ججز کو تھریٹس کریں گے، ایم این ایز کو اسمبلی سے اٹھائیں گے، بلیک میل کریں گے، ویڈیوز بنوائیں گے، تو کیا عوام بات نہیں کرے گی؟ تو جو عوام بات کرے گی، یہ عوام کی آواز ہے، یہ آپ یہ نہ کہیں کہ 1 2 یا 4 بندوں کی بات ہے، یہ پورے ملک کی آواز ہے، اور آپ ملک کی آواز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے۔ خان صاحب نے جو اور بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ ہے، ایک ہی ادارہ بچ گیا تھا، تو اسے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر یہ حملہ کر رہے ہیں، یہ ترمیم کے ذریعے چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے مطابق چلے، نواز شریف کے مطابق چلے، زرداری کے مطابق چلے، اور ایک قاضی فائزہ کو کہ وہ کہیں اس کرسی پر بیٹھا رہے، ایک عدالت سے ہٹا کر دوسری عدالت کے اندر بٹھا کر اس عدالت کو اوپر بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ مکمل طور پر سپریم کورٹ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نچلی جو عدلیہ ہے اس کے اوپر تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے، تو ایک ادارہ بچ گیا تھا، اسے بھی تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جلسے کے بارے میں بات کی ہے، دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت عوام جو ہے خوف کے بت توڑ کر لاہور جلسہ گاہ پہنچے۔ اس جلسے کے اندر جو ہمارا کاز ہے وہ کیا ہے؟ جلسے کے اندر ہمارا کاز ہے سپریم کورٹ کی آزادی، یعنی عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی آزادی، اس ملک کے ہر فرد، ہر شخص کی آزادی، اور خان صاحب کی آزادی کے لیے ہم نے نکلنا ہے۔
डू एंड डाई का लफ्ज़ खान साहब ने इस्तेमाल किया है कि कश्तियाँ जला के आपने लाहौर हर सूरत पहुँचना है। उन्होंने कहा है कि मैं 15 महीने से जेल में हूँ, मेरी बीवी 7 महीने से जेल में है, तो लिहाजा आप ये जेलों से ना घबराएं। आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, आप तैयार हों, जेलों से खौफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंसान ही रहते हैं और कोई भी ना घबराए, हर सूरत हर बंदा निकले और इस जलसे को कामयाब करे। जहाँ तक बात है कि खान साहब की सेहत के हवाले से, देखें खान साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिट हैं, ना उनको कोई ब्लड प्रेशर का कोई मसला है, ना उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, ना उनको कोई और मसला है। तो अगर दौरान कस्टडी उनकी कोई हेल्थ ख़राब होती है या ज़रा भी कोई ऐसा मामला होता है उनकी हेल्थ के हवाले से, तो जिन्होंने इस वक्त खान साहब को कस्टडी में रखा हुआ है वो तमाम लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। फिर वो जाने, हम जानेंगी और ये कौम जानेगी। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आमिर फारूक साहब ने ये फैसला दिया है, क्योंकि खान साहब को हमने सारा बता दिया था कि आमिर फारूक साहब ने 2 महीने और 20 दिन के बाद जो हाई कोर्ट के अंदर फैसला महफूज किया गया था 3 हलकों के हवाले से, दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। कानून ये कहता है कि 180 दिनों के अंदर इलेक्शन पिटीशन डिसाइड करनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ना कानून देखा जा रहा है, ना आइन देखा जा रहा है और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उसके अंदर फिर सहूलतकारियां की जा रही हैं। क्यों लटकाया जा रहा है कि 5 साल गुजर जाए उसके बाद फैसला देना है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि दफ़ा 144 की बात की गई है कि दफ़ा 144 लग गई है। देखें इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर पहली दफ़ा 144 है और पूरा मुल्क पहले ही जेल बन चुका है। तो लिहाजा खौफ के बुत तोड़ें, इंशाअल्लाह ताला जलसा जो है लाहौर हर सूरत होगा और फिर वहाँ से इंशाअल्लाह ताला खान साहब की हदायत के मुताबिक नेक्स्ट जो है हमारे जलसे का ऐलान होगा। अब देखते हैं कि पिंडी सजता है या मियाँ वाली, लेकिन कोई एक जगह का अनाउंसमेंट होगी और फिर इंशाअल्लाह ताला उसी के ऊपर आवाम पहुँचेगी और हकीकी आज़ादी की जंग में हर बंदा अपना फ़र्ज़ अदा करेगा। बहुत शुक्रिया।